اعتکاف کا بیان، عورتوں کے اعتکاف کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ عورتوں کے اعتکاف کی مشروعیت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مردوں کا اعتکاف کرنا مسنون ہے، بعینہ عورتوں کا بھی اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اس حدیث کو ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کے اس میں چلے جاتے۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خیمہ کھڑا کرنے کی اپنے اعتکاف کے لیے اجازت چاہی۔ امی عائشہ نے اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ لگا لیا۔ جب ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ مسجد میں ہی ہماری مائیں خیمے لگا رہی ہیں اعتکاف کے لیے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خیمے دیکھے تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فاخبرا، آپ کو خبر دی گئی کہ یہ آپ کی ازواج مطہرات کے خیمے ہیں۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آل بر ترون بہن فترک الاعتکاف ذلک الشہر ثم اعتکف 10 من شوال۔ اللہ اکبر! کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ خیمے ثواب کی نیت سے لگائے گئے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کی عشرہ کا اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر! اس حدیث میں کئی ایک احکام و مسائل وارد ہیں۔ اس حدیث میں کچھ کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی بات، عورت کو اپنے خامد کی اجازت کے ساتھ ہی اعتکاف کرنا ہے۔ اجازت ملے تو اعتکاف کر لے، نہیں اجازت مل رہی تو پھر کیا ہے؟ یہ نفلی عبادت ہے اعتکاف والی، یہ خامد کی اجازت ضروری ہے۔ دوسری بات، نیت تبدیل کرنا درست ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی اعتکاف کی، اس لیے خیمہ لگوایا تھا، تو سبب بن گیا آپ نے نیت تبدیل کر لی، اعتکاف چھوڑ دیا۔ اس طرح کوئی وجہ بن جائے تو انسان اعتکاف کی نیت تبدیل کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ ازواج مطہرات مسجد میں خیمے لگا رہی تھیں، مسجد میں خیمے لگائے تو خواتین کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہے اور یہ شرط ہے مسجد۔ اس پر ہم نے مستقل ایک مختصر گزشتہ دن درس بھی دیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اس طرح عورتوں کو اپنے ایام مخصوصہ کا علم ہوتا ہے، ترتیب کا، روٹین کا، تو وہ دیکھ کر اعتکاف کریں۔ اگر ان 10 دنوں میں ایام مخصوصہ کا خطرہ نہیں ہے تو پھر اعتکاف کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پتہ ہے تو پھر پرہیز کریں۔ لیکن اگر پھر بھی بیٹھ گئی ہیں تو مینسس شروع ہونے سے وہ اعتکاف چھوڑ کر گھر آ جائیں، انشاءاللہ ان کو جو انہوں نے وہاں رہ کر عبادت کی پاکی کی حالت میں اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی ایسی مسجد کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں فتنہ فساد نہ ہو، بلکہ 100% ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو
تحفظ دیا جائے، پھر ورنہ نہیں۔ دیکھا دیکھی کام نہیں ہونے چاہیے، لوجہ اللہ ہی کام ہونے چاہیے۔ صحابیات کو نیکی سے بڑی محبت تھی ماشاءاللہ۔ ایک ماہ نے اعتکاف کی نیت کر کے خیمہ لگایا تو دوسرے نے بھی لگا لیا، تیسرے نے بھی لگا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں یعنی کئی ایک وجوہات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال اعتکاف کو موقوف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نیت کر لینے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، نیت کر لینے سے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی ان الاعتکاف لا یجب بالنیہ، اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نیت کر لینے سے اعتکاف واجب نہیں ہوتا۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ 349۔ بعض احباب اعتکاف کی نیت کرتے ہیں زبان کے ساتھ، حالانکہ نیت کا تعلق کو زبان سے ہے ہی نہیں، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس طرح اور بھی کئی ایک احکام مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے وہ مسجد میں ہی کریں۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد کا اہتمام نہیں ہے، مسجد میں باپردہ حفاظتی اقدامات کے ساتھ اہتمام نہیں ہے، تو وہ گھر بیٹھے اپنے روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، راتوں کو قیام کریں، لمبے لمبے قیام اللیل کا اہتمام کریں گھر کے اندر انشاءاللہ۔ السلام